محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث کا ابتدائی حصہ جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں، جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جس حدیث کو کہ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے وہ ظلم جس کو اللہ رب العالمین کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحابی رسول ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا ظلم یا اس میں سے پہلا یا ایک ظلم یہ ہے کہ ظلم لا یترکہ اللہ، ایسا ظلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ یہی حدیث کا یہ پہلا جملہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر میں نے عنوان دیا ہے کہ وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، ظلم کی پہلی قسم۔ دوسرا ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ظلم ہے ظلم یغفر، معاف کر دیا جائے گا وہ ظلم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کے توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تیسرا ظلم ہے ظلم لا یغفر، وہ ظلم ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 3 ظلم ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں ظلم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا پہلا ظلم جو کہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا وہ شرک ہے، لا یغفر۔ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اور توبہ کرے بغیر مر گیا ہو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، معاف نہیں ہوگا وہ جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے جو اتنی بڑی حق تلفی کی ہے اس کے حق میں، کہ جو حق کے اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے تھا اس میں اس نے بندوں کو داخل کر دیا، جب تک کہ پورے شعوری طور پر مرنے سے پہلے اس سے توبہ نہ کرے اور توحید پر نہ آئے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ پہلا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم جو معاف کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم فیما بینہ و بین ربہ، بندے اور رب کے درمیان شرک کے بعد جو غلطیاں بندے سے ہو جاتی ہیں، یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی فرما برداری کی جائے، لیکن بندے نے اللہ تعالیٰ کے حق میں زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن یہ ایسا ظلم ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے یا کچھ اس کی بڑی بڑی نیکیاں ہو زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تیسرا ظلم جو آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے وہ کون سا ظلم؟ وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں چھوڑے گا نہیں، لا یترکو، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس ظلم کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون سا ظلم ہے جو چھوڑے گا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں، چاہے وہ ان کی عزت کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کی مال کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کے جان کا معاملہ ہو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ رب العالمین؟ آپس میں جو حقوق کی تلفی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ہے۔ آج
امت نے اس کو لائٹ لے لیا ہے، بہت معمولی سمجھ لیا ہے. لوگ بڑے بڑے حقوق ایک دوسرے کے کھا جاتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کی عزت. یاد رکھیے جب حقوق کی تلفی کی بات آتی ہے تو ایک مومن پر دوسرے مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے خطاب کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، اللہ کے نبی صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اخوت میں تمہارے درمیان بھائی چارگی میں نے جو کرائی ہے اسلام کی بنیاد پر، کہ اب دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے جان تم دیتے ہو، ایک دوسرے کی تم حفاظت کرتے ہو، یہ اتنا محترم معاملہ ہے. یاد رکھو ایک مسلمان کا معاملہ دوسرے مسلمان کے حق میں، ان اعراضکم، تم میں سے بعض کی عزت دوسرے پر حرام کر دی گئی. تم کسی کی عزت کو اچھال نہیں سکتے، حرام ہے کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو کی انسلٹ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کی عزت لازم ہے، اس کو خراب کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بے عزتی کرنا، یہ تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور نمبر 2، تمہارے جسموں کو، تمہارے جانوں کو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، محترم کر دیا ہے. ایک دوسرے کی جان کی احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا کسی بھی صورت میں، نہ مارنا، نہ تو ان کی جان لینا، نہ کسی قسم کی تکلیف ان کو ٹارچر کرنا، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. اور نمبر 3، وَأَمْوَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپس میں تمہارے مالوں کو بھی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. حرام کر دیا کیا مطلب؟ کہ محترم ہے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ لینا، قبضہ کر لینا، کھا جانا، اس کو دھوکہ دینا، مختلف طریقے سے حرام طریقے سے اس کے مال کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کرنا، ایک دوسرے کی جان کی مال کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو لائٹ لیتا ہے، کسی کی جان پر وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مال پر زیادتی کرتا ہے، یا پھر اس کی جان پر زیادتی کرتا ہے، عزت پر زیادتی کرتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھی اس آدمی کو زیادتی کرنے والے کو نہیں چھوڑے گا، اللہ آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا. وہ آدمی کا معاملہ چاہے وہ کتنا بھی دیندار، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر وہ حق تلفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا بیڑا اس وقت تک پار نہیں کرے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس غلطی کی سزا، اصل سزا تو آخرت میں ہوگی انسان. کیونکہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہے، وہ بعض اوقات اتنا بڑا حق مارتا ہے کہ دنیا کی سزا ناکافی ہے اس کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل سزا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے. کیا اصول رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر سب کو ظلم کرتے ہی پکڑ لیتا تو پھر کوئی دنیا میں باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ظالم کو، حق تلفی کرنے والے کو، نقصان پہنچانے والے کو، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے والوں کو اللہ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع دیتا ہے. اور دیکھیں یہاں پر ظالم کی جب بات آتی تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرا تو نہیں ظالم، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں، ایک چور چوری کرے، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو وہ ظلم ہوا، اور میں اور آپ ایک دوسرے کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالے، ٹارچر کرے ایک دوسرے کو اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مقام و مرتبے کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر. کتنی ظلم کی داستانیں ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ آپس میں
وہی آدمی, کتنی افسوس کی بات ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, دین جانتا ہے, علم رکھتا ہے, انٹرنیشنل پورے معاملات پہ تبصرہ کر رہا ہے, کیا کہہ کر؟ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کیا ہے, ایران پہ ظلم کیا ہے, فلاں جگہ ظلم کیا ہے. ظلم ظلم ہی ہے, ظالم ظالم ہی ہے. ظلم کی پہچان بڑی اچھی پہچان ہے اس کو, کب؟ جب انٹرنیشنل معاملات آ رہے ہیں, اور معاملات گھر میں یا میں ذمہ دار ہوں, میرے ماتحتین کا معاملہ ہے, تو میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اپنے قریب لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. ایک گھر کا ذمہ دار ہے, گھر میں بہو ہے, بہو کے ساتھ کیا چل رہا ہے, ساس بہو کے کیا جھگڑے چل رہے ہیں, کس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہے, سگا بھائی ہے, سگی بہن, باپ کا انتقال ہوا ہے, سال گزرا, 2 سال گزرے, 10 سال گزرے, بہن کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی میں رکھا ہے, وراثت میں رکھا ہے, 10 سال گزر گئے ہیں, بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے یہ انصاف ہے؟ یہ عدل و انصاف کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم, کہ سگی بہن جس کا حق ہے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ حق تلفی نہیں ہے. انٹرنیشنل معاملات میں انصاف کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, وہ ہمارا معاملہ نہیں, ہم کو انصاف نہیں کرنا ہے. دنیا کے لوگوں کو وہ ظلم ہے, لیکن ہم جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے بیٹھے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج آپ دیکھیے, ابھی شادیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں نے یہ موضوع اس لیے لیا کہ ہر چند دن میں لوگوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. 1 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے باپ کا کال آتا ہے, مولانا میری بیٹی کا نکاح ہے, تشریف لائیے. بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. نکاح میں شرکت بھی ہوتی ہے, جیسے بھی ہو. جیسا نکاح ہوا 1-1.5 مہینے کے بعد پھر کال آنا شروع ہوتے ہیں. قریب میں 3-4 مسائل سامنے آئے ہیں. کیا معاملہ ہے جناب؟ باپ کی آواز دبی ہوئی ہے. 1-1.5 مہینہ گزرا, 2-3 مہینے گزرے. کیا ہوا جناب؟ کیوں, کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہتا ہے مولانا بچی کے معاملے میں آپ سے مل کے بات کرنا چاہتا ہوں. ایسے کئی واقعات ہیں, ملاقات ہوتی ہے, جیسا بھی ہوتا ہے, روتا ہے بیٹھ کے سامنے. مولانا 1.5 مہینہ نہیں ہوا ہے, بچی کو لے کر گئے. لے کر جب جاتے تو کیا بولتے؟ ساس سسر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی بیٹی کو ہم ہماری بیٹی سمجھتے ہیں. مسئلہ پہلے سمجھیے کیا چل رہا ہے, اس کے بعد میں دلائل کی روشنی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں, کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں, اس کی کتنی بڑی سزا اس دنیا میں بھی ہم بھگتیں گے اور آخرت میں بھی ہم کو بھگتنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے اللہ بچائے. تو کہتا ہے کہ 1.5 مہینہ نہیں ہوا ہے, 2 مہینے نہیں ہوئے, ابھی قریب میں اللہ رحم فرمائے 3 مہینے ہوئے ہیں لڑکی کا نکاح ہو کے. کتنے مہینے؟ 3 مہینے. اس نکاح میں نے بھی شرکت کی تھی. 3 مہینے ہوئے ہیں. باپ نے سب تحقیق کر کے دیا ہے. اور کیا ہے, جب تحقیق ہوتی ہے, جب آتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 19-20 سال کی لڑکی, ابھی کیا تجربہ ہے, آپ کی بچی ہماری بچی. یہ سنے ہوں گے ڈائلاگ آپ کی بچی ہماری بچی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں آپ کی بچی ہماری بچی, جو ساس سسر بول کے لے کے جاتے ہیں. اکثر جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے, شادی سے پہلے کیا چاہیے ان کو؟ 19 سال کی لڑکی چاہیے, جوان لڑکی چاہیے. 19-20 سال کی لڑکی, زیادہ تجربہ نہیں ہوتا زندگی میں اس کے. جب کہا جاتا بھائی ہماری بچی تو چھوٹی ہے ابھی, تو نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب, ہم سنبھال لیں گے. ہماری بیٹی بھی ویسی, ہماری بیٹی جیسی بیٹی ہے آپ کی. لیکن جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو یہ کے بعد دیگرے لے جا کر ایسی چیزوں پر جو ناتجربے کاری کی وجہ سے بچیوں سے غلطی ہوتی ہے, اس پر ظلم ڈھانا, اس پر تانے مارنا, اس کو پریشان کرنا, حدیں اتنی پار کرتے ہیں لوگ, شرم آتی ہے بولنے کے لیے کہ اتنا شوہر بیوی کی زندگی میں آج ماں باپ. ایک طرف تو میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہے جو بڑوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ الگ معاملہ ہے. ایسی لڑکیاں بھی ہے جو نہیں چاہتی کہ بڑے نہ ہوں اوپر, یہ بھی غلط ہے. لیکن میرا موضوع آج کیا ہے, یہ جو آپس میں ساس بہو کے معاملات, پھر ایک آدمی جو پورے گھر پر قوام ہے, سسر, جب آپس میں معاملہ چل رہا ہے, ساس ظلم پر ظلم کیے جا رہی, باتوں سے, تانوں سے,
ان کے انفرادی معاملات میں انوالومنٹ، داخل ہونا، ہر چھوٹی بڑی چیز پر ان کو ٹوکنا، اس کی عزت کو اچھالنا لوگوں کے سامنے. اور آج کل بعض لوگ تماشے کیسے کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، بولتے ہیں کہ جہیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں. لیکن عورتوں کے اندر ایسی ظالم عورتیں بھی ہیں جو نکاح کے موقع پر معاشرے کے دباؤ میں آ کے تو جہیز نہیں لیتی ہیں، لیکن شادی کے بعد جب لڑکی آتی ہے گھر کے سارے رشتہ دار جب بھی آئیں گے ہم نے جہیز نہیں لیا، ایسا گویا کہ احسان جتاتی ہیں، یعنی ایک ٹارچر والے انداز میں. ایسا نہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے جہیز نہیں لیا، ایسا نہیں ہے. معاملہ کیا ہے، ہم نے جہیز نہیں لیا، گویا لڑکی کو ٹارچر کرنا ہے، لڑکی کو گویا ہمارا بہت بڑا احسان ہے تیرے اوپر. چھوٹی چھوٹی باتوں میں داخل ہونا اللہ کی بندی، اور اس میں مرد بھی شوہر بھی بحیثیت شوہر، ماں کا اپنی جگہ مقام ہے، بیوی کا اپنی جگہ مقام ہے، اور سسر ہونے کے ناطے یہ سب اس ظلم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یکے بعد دیگرے یہ ٹارچر کا سلسلہ، یہ ظلم کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس کے بعد بچیوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، راتیں ان کی رو رو کے کٹ رہی ہے. اللہ کے بندوں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور دوسری بات جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بڑی انصاف کی بات کرتے ہیں، کیا اپنی بہن کا حق دینا یہ انصاف نہیں ہے؟ انصاف کا تقاضا نہیں ہے؟ ساری دنیا کا انصاف آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہن کا حق آپ کے مقابلے میں اگرچہ کہ آدھا رکھا ہے، لیکن کیا آپ کو دینا نہیں ہے وہ حق دینا نہیں ہے؟ بہنوں کو بھی بھائی کیا کرتے ہیں، ہاں جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا دیں گے. باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کی جو وراثت ہے وہ وراثت میں آدھا حق، ڈبل حق اگر لڑکے کا ہے تو اس کا آدھا حق لڑکی کا ہے. لیکن کیا بولتے آج کل بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں آج معاشرے کے اندر، گھر ہے تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے مال، بولیں گے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد جب پیسہ آیا جب ہم دے دیں گے. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ مالی ظلم نہیں ہے؟ اپنی بہن کے ساتھ بتلاؤ آپ. اور بہت سارے بھائی تو کیا بولتے ہیں، شادی میں تمہارا خرچہ ہو چکا ہے، اب پوچھنا نہیں. بہن بھی ڈرتی بیچاری، ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا، پوچھنے والا بھائی ہے، سسرال کی طرف سے ٹارچر ہوتا ہے. اب اگر اس سے بھی معاملہ ٹیڑھا کر لوں گی، زیادہ مطالبہ کروں گی، تو بھائی کیا بولتا آج؟ بھائی بولتا اگر زیادہ کری تو پھر تعلقات ختم، زیادہ مطالبہ ہوا ہے. نہیں ہمارے معاشرے کی کہانی، ظلم بڑی آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ ظلم میں شامل نہیں ہیں؟ ایک دوسرے کو باطل طریقے سے ظلمن حق تلفی کر کے زیادتی کر کے کھانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اللہ تبارک تعالیٰ بڑی خطرناک سزا دے گا، اور آخرت کے اندر ان کا معاملہ نہایت ہی خطرناک ترین ہے. انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جن باتوں پر تربیت کی، اس میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کے معاملے میں کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے بچو، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچو. اور ایک بات یہاں پر میں بتاتا ہوا احادیث کی طرف آتا ہوں کہ آج جو ایک دوسرے کی حق تلفی میں ایک بہت بڑا معاملہ جو معاشرے میں سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو گلف سے تشریف لاتے ہیں کما کر 10 سال 20 سال 25 سال بڑی محنت کی، خاندان والوں سے دور رہ کر کمائی کرتے ہیں، بیچارے یہاں پر بعض شکاری بیٹھے ہوتے ہیں ان کو شکار کرنے کے لیے. بڑی کلیئر زبان میں بولنا پڑتا ہے تاکہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. بھولے بھالے لوگوں کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کے نام پر آج لاکھوں کروڑوں کا پیسہ، ایسے بھولے بھالے سعودیہ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، بیچارے سیدھی سادھی جاب سیدھے سادھے لوگوں کے درمیان بیٹھے اٹھے ہوتے ہیں، یہاں کی ہیر پیچ ان کو نہیں معلوم. اور یہاں پہ بعض شکاری ایسے ہیں باقاعدہ شکار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسا بھولا بھالا کہاں ہے. اور نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو شکار کیسا بناتے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ.
بات کریں گے تو ایسا کریں گے کہ سبحان اللہ، ایسا ماشاء اللہ، ہر بات پہ ایک بار ماشاء اللہ نکلے گا، ہر بات پہ الحمدللہ نکلے گا. وہ سمجھے گا کیا دیندار ہے بھائی، متقی پرہیزگار، میرے مال کی حفاظت تو کیا، اس پہ فائدہ تو کیا، الٹا اور بڑھا کے دے گا، اتنا دیندار دیکھ رہا ہے، اس کی برکت ہی سے الگ رہے گی ماشاء اللہ سبحان اللہ کی. اور حضرت لے لینے کے بعد اسی کے ساتھ قرضوں کو بھی ملا لیجیے. قرضے لیتے ہیں لوگ، پہلے بلی بن کر آتے ہیں، بلی بن کر آ کر ایسی مجبوری اپنی سنائیں گے. ہزاروں لاکھوں کے لوگوں نے قرضے لیے ہیں آج، اور عام لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، دیندار لوگ، 5 وقتہ نمازی، جو دینداری کا نام لینے والے، اپنے آپ کو دیندار کے طور پر پریزنٹ کرنے والے، ایسے لوگ لاکھوں کا پیسہ لے کر بیٹھے ہیں. 1 ہفتے میں دینے کا وعدہ، 1 مہینے میں دینے کا وعدہ، سال بھر میں دینے کا وعدہ، مہینوں سال نکلتے جا رہے ہیں، اس کی چپلیں گھسا رہے ہیں. انویسٹمنٹ کے نام پر پیسہ لیا، دینداری بتا کر جب معاملہ پورا کرنے پر آئے تو گالیوں پر اتر آتے ہیں، جب انشاءاللہ نکل رہا تھا. اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بدماش قسم کے لوگ انسان کو ذبح کرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. اس لیے دھوکے میں مت آئیے. جو زبردستی کا سبحان اللہ انشاءاللہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقت میں دیندار نہیں ہے. اس کے صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے آپ دھوکے میں مت آئیے. پہلے پرکھیے اس کو کہ واقعی اس کا سبحان اللہ دل سے نکل رہا ہے کہ نہیں، واقعی یہ سبحان اللہ اس کی زندگی میں بھی ہے کہ نہیں، واقعی یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واقعیتاً اس کے معاملات میں بھی ہے کہ نہیں، یا واقعی یہ سبحان اللہ اللہ کی تعریف وقت پر ادا کرنے میں بھی ہے کہ نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنے ایسے ہمارے یہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے لاکھوں روپے سبحان اللہ الحمدللہ کے نام پر ذبح ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق مارے جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹ کے نام پر، شرافت کے نام پر جو پیسے دیے گئے ہیں آج تک چپلوں پر چپل گھسے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ تو کیا، اصل بھی آنے کا نام نہیں لیتا. سالوں گزر چکی ہیں. اللہ رحم فرمائے کس قدر ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، کس قدر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اختصار کے ساتھ وقت بہت کم ہے، 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے معاملات اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں، ایک وقت میں ساری باتیں کور نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گھریلو معاملہ ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق میں زیادتی کر رہے ہیں زبانی طور پر بھی، یا پھر آپ کسی کی جان کو نقصان، آج کیا کیا ہو گیا بھائی، کیا سنائیں. اللہ رحم فرمائے بھائی کو قتل کر رہا ہے. آج کیا ہے، ہماری شہر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، قریب تک معاملی چند پیسوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر آج بھائی کا دشمن بنے ہوا ہے. سالوں سے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال. اور جیسا میں نے بتایا بہنوں کا حق جو معاملہ ایک بڑی تعداد ہے، اب اٹھا کے دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر، جب معاملہ اپنی بیوی کے حق کا آتا ہے چڑ دوڑ کے لیتا ہے. کیسا لیتا ہے؟ بیوی کا اگر اس کے سسرے کے وراثت میں حق ہے تو ایک وکیل کو تیار کرے گا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو تیار کر کے بولے گا بیٹی کا حق ہے. اچھا تجھے اپنی بیوی کا حق بیٹی کا حق نظر آیا، اور اپنی بہن کا حق بیٹی کا حق نہیں تھا، وہ بیٹی کا حق نہیں تھا. پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو متنبہ کیا کہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حد تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. ان اللہ لا یملی الظالم. ایسا مت سمجھو 4 سال گزر گئے حق مار کے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا. ان اللہ لا یملی الظالم. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کا ایک وقت ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے سورۃ النحل کے آیت نمبر 61 میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. اللہ کے مہلت دینے کے بعد جب پکڑنے کا جب وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خطرناک طریقے سے اللہ اس کو پکڑتا ہے، پھر اللہ مہلت نہیں دیتا اس کو، خطرناک طریقے سے. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو خاص طور پر آپ دیکھیے 2 باتوں کی اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے ظلم کے معاملے میں. آپس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے حق کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی نے ڈرایا صحابہ کو. 2 چیزوں سے ڈرایا. ایک یہ کہ جب ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، دوسرا یہ کہ سامنے والا آدمی جس کا آپ نے حق مارا ہے
جس کو آپ نے بے عزت کیا ہے، جس کا مال آپ نے کھا لیا ہے، یا جس کو آپ نے جسمانی طور پر تکلیف دی ہے، اگر وہ اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ واقعتاً وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا کہ وہ ظلم کے درجے پر پہنچا ہوا ہے، اگر وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے سلسلہ صحیحہ کی، بدعا دینے والا مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، حدیث کے الفاظ۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری کی روایت، یمن کا گورنر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مختلف نصیحتیں کی، سب سے پہلے جا کر توحید کی دعوت دینا، توحید کو وہ قبول کر لے تو نماز کی دعوت دینا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، پھر اس کے بعد بتانا کہ وہ بھی مان لے تو اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اب زکوٰۃ میں مال لینا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ لینے میں کہیں ظلم کے شکار نہیں بننا، اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کر دینا کہ اس کا حق چھین لیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ جس عہدے پر تم پہنچے ہو، عام طور پر عہدہ جب ملتا ہے نا آدمی کو، اچھے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یاد رکھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے جتایا، یہ معاذ ابن جبل کوئی معاملی صحابی تھے، علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن عہدہ جب آدمی کو ملتا ہے، مقام ملتا ہے، برحق کوئی آدمی نے غلطی کی ہے، تنبیہ کے لیے بھی آدمی سزا دیتا ہے، کچھ کاروائی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کاروائی میں بھی سوچ سمجھ کے کاروائی کرنا۔ بھائی کسی آپ کا نوکر ہے، اس نے غلطی کر ڈالی، اگر کبھی کبھار غلطی کیا، شریعت کہتی ہے اس کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے تو اس کی تنبیہ ضروری ہے۔ تو شریعت نے کہا تنبیہ بھی سوچ سمجھ کر کرو، سوچ سمجھ کر کرو۔ اگر تنبیہ میں جتنے کا وہ حقدار تھا اس سے زیادہ تنبیہ ہو گئی، کل اللہ پکڑ لے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور اگر دنیا میں وہ مظلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا کفر اس پر ہے، لیکن وہ اگر دل سے بدوا دے دیا، اللہ تعالیٰ اس بدوا کے نتیجے میں دل سے نکلنے والی بدوا اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ جو بدوا دیا ہے وہ بدوا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ 2 روایتیں میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں بدوا سے بچیے، ناحق کسی کو پریشان مت کریے، ایسا مت سمجھیے کہ اب میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس علم ہے، دنیا کا علم ہے، میں وکیلوں کے ذریعے سے معاملات، کتنا لوگ ستا رہے ہیں آج، طاقت کی بنیاد پر کتنے غریبوں کو ستاتے ہیں، کتنی بیٹیوں کو ستاتے ہیں، کیا سوچ کر میرا میں ہوں۔ بہت سارے گھروں میں جب سمجھانے کے لیے بھی جاتے ہیں کہ ایسا مت کریے، آپ دونوں کی باتیں سننا ہے، ایک طرفہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی بات سن کر آپ لڑکے والوں کے خلاف نہیں ہو سکتے، نہ لڑکے والوں کی بات سن کر آپ لڑکی کو جو دونوں کی بات سننے کے بعد جب غلطی سامنے آتی ہے سمجھایا جاتا نہیں، اتنا تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اتنا تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھو، اگر وہ لڑکی مظلوم ہو گئی، دل سے آہ نکلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، اللہ تعالیٰ او بدوا دے گی، اگر واقعتاً بدوا کے حقدار ہو لگے گی برباد ہو جاؤ گے، جیسی بدوا وہ دیتی ہے، جیسا بدوا وہ دیتا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لیے بیٹھے ہیں سکون سے، وہ بیچارہ کرا رہا ہے، آپ سوچئے وہ آدمی جو سالوں کما کر آیا تھا، اس ٹھنڈی سانس لیں گے، اس کا مال لے کر آپ سالوں سے ستا رہے ہیں اس کو، دل سے کیا دعا نکلے گی؟ اللہ تھوڑے دن دعا دے گا، اللہ ہدایت دے، لیکن ظلم حد سے بڑھ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے اوقات دل سے آہ نکل جاتی ہے، اور دل سے جب آہ نکلتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ بدوا قبول کرتا ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں، سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ بدوا کتنی خطرناک ہوتی ہے سمجھیے اس حدیث سے۔ حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بنایا تھا، وہ گورنر تھے۔ چند دنوں میں بعض بدماش قسم کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر کچھ الزامات لگا دیے، اور آج بھی دیکھیے بعض لوگ کا کام امام مؤذن کے پیچھے پڑے ہوئے رہنا، اللہ رحم فرمائے، بچیے اس سے۔ خواہ مخواہ کے تھوڑا انبن ہو گئی
بس اب اس کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ، نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے سمجھیے بات کو. کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا. دوسرے صحابی حضرت عمار کو گورنر بنایا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا مدینہ. بلانے کے بعد کہا کہ اے ابو اسحاق، ان کی کنیت تھی ابو اسحاق، کہنے لگے ابو اسحاق آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. بڑی تکلیف ہوئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا کہ میں نے کوئی حق تلفی نہیں کی ہے، نبی نے جیسے نماز پڑھائی ہے ویسے پڑھایا ہے. اللہ کے نبی نے 4 رکعت نماز میں دوسری 2 رکعتوں کے مقابلے میں اگلی 2 رکعت لمبی پڑھائی ہے، ویسے ہی میں نے پڑھایا ہے. حضرت عمر نے کہا ابو اسحاق میرا تو یہی گمان ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن شکایت آئی ہے مجھے تو تحقیق کرنا ہی پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ چند لوگوں کے ساتھ کوفہ بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جاؤ تحقیق کر کے آؤ، معاملہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو ان پر الزام لگا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے. گئے لوگ کوفہ کی جتنی مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. تفتیش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، وہاں پہ ایک بدبخت تھا ابو سعدہ. جب لوگوں نے پوچھا کیا بھائی کیا شکایت ہے ان کے بارے میں، آپ لوگوں کو بتائیے، تو اٹھ کے کہنے لگا کہ جب تم اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں بدماش قسم کا شخص. کیا کہنے لگا کہ ان کی 3 غلطیاں ہیں. ایک غلطی کیا ہے کہ جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہمارے ساتھ چلتے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے رہتے، صحابی پر الزام. دوسرا الزام مال غنیمت آتا ہے تو صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے. تیسرا الزام جب لوگوں کے فیصلے جھگڑے آتے ہیں اس میں صحیح انصاف کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر انصاف نہیں کرتے، بلکہ ایسا ویسا معاملہ حل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کبھی نہیں کیا تھا اس. جب اس کی بات کو سنا سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. اسی وقت انہوں نے وہیں ٹھہر کر اس شخص کے حق میں بدوا دی. اللہ اکبر. 3 بدوائیں دی، یاد رکھیے. کیا بدوائیں دی؟ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، ریا اور نمود کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے، مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، اے اللہ تو اس کو 3 سزا دنیا کے اندر دے. پہلی سزا اے اللہ اس کو لمبی عمر دے، پہلی سزا. دوسری سزا لمبی عمر کے ساتھ شدید قسم کے فقر و فاقہ میں اس کو مبتلا کر دے. تیسری بدعا کی وَأَعْرِضْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ برائیوں اور فتنوں کے اس کو حوالے کر دے. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں کچھ ہی سال گزرے کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو 3 بدوائیں کی تھی، 3 کی 3 بدوائیں اس کو لگ گئی. اللہ اکبر. بڑی عمر ملی، شدت کے قسم کی محتاجگی اس کی زندگی میں آ گئی، فقیر کنگال بن گیا. اور کہتے ہیں عبد الملک کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو ایسے فتنوں سے دوچار کیا، ایسے برائی کے راستے پر لگا دیا کہ راستے میں بیٹھ کر 65 عمر، بڑی آخری درجے کی عمر تھی، آخری مرحلے کی عمر میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کے بھویں آنکھ پر آ چکے تھے، اتنے بڑھاپے کی عمر میں بیٹھ کر جوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. اللہ. اور کیا کہتا تھا؟ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بدوا لگ گئی ہے. اللہ اکبر. کہا کرتا تھا لوگوں سے اللہ کے بندو سوچو، ہم ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، بدوا دینے والی کی ابھی بدوا. اور دیکھیے آپ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں چند ہی دنوں میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں بیماری ہو گئی، فالج کی بیماری ہو گئی. جس نے ظلم کیا علماء نے سمجھایا، بیٹھک میں بٹھا کر سمجھایا گیا، سمجھنے کو تیار نہیں تھا. مہینے 2 مہینے نہیں گزرے، جب ستایا گیا تو بدوائیں لگی تو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے، برباد ہو گئے، زندگیاں ان کی برباد ہو گئی، مالداری سے غربت فقیری کی طرف نکل گئے. اس لیے اللہ سے ڈرو. اور آخری حدیث میں بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں،
میری نافرمانی کرتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کیے جاتے ہیں، اور نتیجے میں اللہ کے نبی میں ان کو مارتا بھی ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ دنیا میں تو یہ سب چل رہا ہے، غصہ دلایا مارا، غصہ دلایا برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، کل میرا اور اس کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کل قیامت کے دن جب ہوگا، ان کی خیانتیں، ان کا جھوٹ، ان کی نافرمانیاں ایک طرف رکھی جائے گی، اور دوسری طرف تیری سزائیں، تو نے جو جملے زبان سے کہے تھے، جو کچھ تو نے مارا تھا، وہ بھی سامنے لا کر رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ عِقَابُكَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا جو تو نے ان کی غلطی پر دی ہے، سمجھیے بات کو، غلطی پر سزا دی جا رہی ہے، اور ہم کیا کرتے؟ بغیر غلطی پر ہمارے معاملات چل رہے ہیں، یہاں پر غلطی پر سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تیری سزا اور ان کی غلطیاں برابر ہو گئی، لا لکا ولا علیکا، نہ تجھ پر کوئی معاملہ ہے نہ ان پر کوئی معاملہ ہے، اللہ نہیں پکڑے گا تجھے، لیکن اس کے مقابلے میں وَإِن كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، انہوں نے جتنی غلطیاں کی تیری سزا اس سے کم ہو گئی، کان فضلا لک، یہ اللہ پر تیرا فضل ہوگا کہ تو نے احسان کیا، جتنا غلطی کی تھی اس سے کم سزا تو نے دی ہے، تو لازمی بات ہے احسان کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا نہیں کرے گا؟ برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِن كَانَ عِقَابُكَ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا ان کی غلطیوں سے بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، جتنی سزا تو نے زیادہ دی، اللہ اس کا بدلہ کل ان سے تجھے چکائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا، نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ جتنی نیکیاں ہیں، اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ اللہ اعلان کریں گے جنت اور جہنم میں داخل کرنے سے پہلے، کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، تم میرے دربار میں آئے ہو جسم پر ایک کپڑا نہیں، بغیر ختنے کے، بہمن، اللہ کے نبی نے کہا بہمن آئیں گے۔ صحابی نے پوچھا بہمن کیا ہے؟ رتی برابر چیز بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ کچھ بھی، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا انا الملک۔ دنیا میں اختیارات دیا تھا، ایک دوسرے کے حق مار لیے، لیکن آج میں بادشاہ ہوں، اور یہ میرا اعلان سن لو، کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوگا جب تک کہ کسی جہنمی پر اس کا حق ہے، تو تب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ کسی جنتی کا حق اس پر ہے، تب تک کہ وہ ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بہمن ہم آئیں گے، کچھ نہیں ہے تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہ سے معاملہ کرے گا، پہلے اللہ نیکیاں لے گا، اگر حقدار اور زیادہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ، تو لہٰذا اللہ کے بندو، وقت ختم ہو چکا ہے، اس موضوع کو سمجھو اپنی زندگی کے اندر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا کہ کون مجھے پکڑنے والا ہے، کون مجھے پوچھنے والا ہے، طاقت میرے ساتھ ہے، قانون میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، یہ سوچ کر اگر ستاؤ گے تو دنیا میں بچ رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ابھی بچے ہو، آگے بھی بچ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، دل ملا جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور آخرت میں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے جانی، مالی اور عزت کے اعتبار سے جتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مال کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔